حضرت آمینہ کہتی حضور شکم میں تھے، میں آنگن میں تھی اپنے، کہتی ایک کنکر دکھائی تھی، میں نے وہ اٹھا لی، کہتی جب چھوانا تو موم بن گئی، واہ 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 سبحان اللہ، پگھل گئی میرے ہاتھ میں، کہتی میرے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہوا؟ ایک پتھر ہو کہ کنکر پگھل گئی، کہنے لگے اتنا کہنا تھا، وہ کنکر بولنے لگی، اس نے کہا حلیمہ انتظار کر، محبوب آ لینے دے، ابھی تو چھوٹے پگھلے گئے، بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے، واہ 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 سبحان اللہ، بڑے پگھل جایا کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت آمینہ نے۔ اور حضرت حلیمہ کیا کہتی ہے؟ کہتی حضور آئے نا تو 70 بکریاں یا 7 بکریاں تھی، لیکن جس دن سے حضور آئے میرے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی، سبحان اللہ، 700 بکریاں۔ اور کہتی مزے کی بات یہ، جب تک حضور میرے گھر میں رہتے بکریاں سکھ میں رہتے، کہتی پتہ نہیں چلتا تھا 700 بکری کدھر ہیں۔ اور کہتے جب حضور گھر سے باہر نکل جاتے پھر تو ایسا لگتا تھا جیسے قبضہ ہی بکریوں کا ہے۔ کہنے لگے ایک دن حضور سو رہے تھے تو ایک بکری نہ آئی حضور کے پاس، تو وہ حضور کے پیروں کی طرف آ رہی تھی، مجھے ڈر تھا، ماں تھی نا، بھلے ہی دودھ پلانے والی تھی لیکن تھی ماں، کہتی میں نے نا بکری کو یوں دھکا دے دیا، کہتی میں نے زور سے دھکا دیا نا، بکری نے میری طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ دھکیل کیوں رہی ہے؟ یہ صرف تیرا رسول نہیں، یہ ہمارا بھی رسول ہے، اس نبی کا جلوس ہے۔ خدا کی قسم یہ فیصلے یہاں کے نہیں وہاں کے گئے، جلوس میں وہ آئے گا جسے مصطفیٰ چاہیں گے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ ڈاکٹر و انجینئر ہو، یہ تمہارا علم تو نبی کی آمد سے پہلے بھی تھا، طبیب تو اس وقت بھی تھے، لیکن بیٹیوں کی عزت کہاں تھی؟ حکیم تو اس وقت بھی تھے، ماں کا وقار کہاں تھا؟ دوا دینے والے اس وقت بھی تھے، بیوی کی عزت کہاں تھی؟ یہ سب کچھ تھا لیکن عزتیں نہ تھیں۔ عزتیں تب ملی ہیں جب عزتیں دینے والا آمینہ کا لال آیا ہے، جب مصطفیٰ آئے ہیں۔ تو کتنا بڑا انجینئر بن جا، اگر گھر میں بیگن دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے، بیٹی دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے، ماں دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ میرے حضور کی آنے کی برکت ہے۔ جلوس مناؤ لیکن دل بھی سجاؤ۔ چلیں آگے، تھکے تو نہیں ابھی، کل برات میں جانے کی فکر ہوگی، برات کہہ رہے ہیں چلی جائے گی، اللہ سلامت رکھے، بس سن لیں تھوڑی دیر۔ حضور آئے، آپ نے سارے لوگوں سے سنا ہو، اکثر امام حضرات بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کا صرف ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم اسی رسول کی امتی ہیں نا، جس نے ایک طرف کا پیا اور ایک طرف کا بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارے بھی پاس یہی انصاف ہے، بھائی کا حق چھوڑتے ہیں ہم کہ کھا جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج ابھی بات چل رہی تھی نا، بات میں بندوقیں نکل آتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھیے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صحیح بات۔ ترکو، تم اپنے بہول چھیتر میں رہتے ہو نا، جہاں پہ تمہاری کثرت ہے، اس لیے ابھی تمہیں موسم کی پروائی پچھا دیے کہ پتہ نہیں ہے۔ کبھی اپنی حدوں سے باہر نکل کے دیکھو، جہاں ہم کم ہیں کتنی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے۔ آگے بڑھ کر کے دیکھو کون سے اعلان نہ کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا مسلمانوں سے لین دین بند کرو، یہ بھی کہا گیا کہ ان سے خرید و فروخت بند کرو، یہ بھی کہا گیا کہ جس راستے سے یہ نکلیں وہ راستے بند کر دیا کرو۔ کتنے مسلمانوں کو اس لیے جوب سے نکالا گیا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو اس لیے بے روزگار بنا دیا گیا کیونکہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور میں تم سے گزارش کروں گا، تم نے ان کی سیاست نہیں دیکھی، پہلے بزنس بند کر کے ہمارے سیٹوں کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے بعد سیاستدانوں کو اٹھا کے قید کیا گیا، اس کے بعد پھر مدرسوں پہ نگاہیں ڈالی گئی، علماء کو بند کیا گیا، وہ لوگ جو حرکت والے تھے سارے قید کر دیے گئے۔ یہ جانتے ہیں جس دن مولوی چپ ہو گئے قوم کو لوٹ لیا جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر بچائے گا یا انجینئر بچاتا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم اگر زندہ ہو تو ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں، نماز پڑھانے والے امام کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان بہت صحیح جگہ صاحب، جواب نہیں، اسی کی ضرورت، بہت کام کی تقریر ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کیا وجہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف مولوی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟
صرف داڑھی والے کو گاڑی پیچھے سے کیوں مارتی ہے؟ ایکسیڈنٹ کے دونوں زاویے ہو سکتے ہیں، سامنے سے بھی ٹھک سکتا ہے، لیکن داڑھی والے کا اکثر ایکسیڈنٹ پیچھے سے کیوں ہوتا ہے؟ کرتے والا پیچھے سے کیوں مارا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم ٹارگیٹ ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ تباہو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ کہاں کہاں مارو گے، کتنا مارو گے؟ خدا کی قسم اتنی تو تمہارے پاس گولیاں بھی نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے پاس سینے موجود ہیں۔ جب تک ہندوستان میں رکھیں گے تب کے نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رکھیں گے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اگر شرط ہے تمہیں جاگنا پڑے گا، تمہیں بیدار ہونا پڑے گا۔ ہر جھگڑے کو کوٹ مت لے کے جاؤ، ہر جھگڑے کو تھانے مت لے کے جاؤ۔ علامہ توصیف صاحب نے کتنی اچھی بات کہی، اپنوں کے ہاتھ کے تھپڑ کھانے برے لگتے ہیں، دوسروں کے جوتے کھانے تیار ہو۔ تمہیں پتا ہے تھانوں میں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے کتنے بھائیوں کو کوٹ کے اندر، کتنی بہنوں کو میں نے زمین پہ لیٹے دیکھا ہے، نقاب میں پڑی ہیں، کیسے آئی؟ کہ بھائی نے مقدمہ کر رکھا ہے، ہمیں شرم نہیں آئی؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا، ابھی تک زندہ ہیں کیوں؟ آواز آتی ہے، آج بھی عرش والا کہتا ہے ہم تمہارا منہ نہیں، ہم مدینے والے کا منہ دیکھ کے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہماری صورتیں ایسی نہیں جو پانی برسایا جائے۔ گمراہی کی بھی حد ہے، کتنی گمراہی ہو گئی۔ ہم نے پیروں کو جو ہے اس دور میں وہ رتبے دیے جو پہلے رسولوں کو دیے جاتے تھے۔ اگر کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو وہ سیدھا کہہ رہا پیر کا کرم ہے، یہ جملہ سیدھا کہتے پیر کا کرم ہے۔ رب کہتا سن، زمین میں دانے کو میں نے حفاظت بخشی، ڈیلے زمین چیر کے میں نے نکالے، اس کو پتے میں نے دیے، ہوا سے جھولے میں نے جھلائے، شبنم سے منہ میں نے دھلایا، سورج سے طاقت میں نے دی، چاند سے خوبصورتی میں نے بخشی، ناچ کو میں نے ایک ایک دانے کے 70 میں نے بنائے۔ تو کہتا پیر کا کرم، پھر میرا کدھر گیا؟ جب بھی کہا کرو خدا کو یاد رکھا کرو، اور یہ کہا کرو دعا پیر کی غیر کرم خدا کا ہو رہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کدھر جا رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر موج آ گئی بجنس میں تو پھر میرے ہی کرم ہے، اور اگر پھنس گئے تو یا اللہ تو نہیں پھنسا دیا۔ بن موسم بارش ہو گئی، جیبیں نکل گئی کتنی، اور سب کہہ رہے تھے کیوں برسایا بے موسم؟ اور جب تو نے 10 سال سے آلو کھود کھود کے تجوری میں رکھا، ایک بار زکوٰۃ اور عشر نہ دی، تب تجھے یاد نہیں آیا وہ خدا بھی ہے؟ علامہ توصیف کہہ رہے تھے گولیاں چلیں گی، میں کہتا ہوں چلیں گی، اور اس وقت تک چلیں گی جب تک روزی حلال نہیں کمائی جائے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یاد رکھیے جب تک پیسہ حرام کا ہوگا ایسے ہی گولیاں چلیں گی، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ روکنا ہے تو رزق حلال تلاش کرو، کھیتیاں اچھی ہو رہی ہیں تو عشر دیا کرو، آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیا کرو۔ اللہ اکبر، وہ رب کتنا کریم ہے۔ ہم نے تو اس سے دشمنی کی ہے، ناراض ہو کے بیٹھ گئے، بن موسم پانی گرا دیا۔ اور یار وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو لوگ کہتے جبر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا جب لینے پہ آتا ہے تو چمڑی پھاڑ دیتا ہے، جب لیتا ہے تو حلق سے نکلوا لیتا ہے۔ کہتے میرا بینک میں سیو ہے، میرا گھر میں سیو ہے۔ جب اس نے لیا نا تو بینکوں تک کے نکلوا لیے، جب اس نے لیا تو کٹیاں تک کی خالی کرا دی۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے خدا رسول کی فکر نہ کی، ہم نے فکر کی تو یاروں کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو مونچھ کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو ناک کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو اپنی فکر کی ہے۔ اعتقاد کھو بیٹھے ہیں ہم، یقین چلا گیا ہے ہمارا۔ اور کبھی تو یہ بھی تو بتا، تجھے خیال آیا خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے 10 لوگوں کو ایک کتا گھیر لیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اس لیے کہ یہ یقین ظاہر ہو چکا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ اعتقاد پکا ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو مصطفیٰ نے کہا اگر کلمہ پڑھنے والا ایک ہوگا تو 10 پہ بھاری دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے یہ اعتقاد میرے حضور نے بخشا، کتنا پکا اعتقاد بخشا، اجازت ہو تو بتا دو، بری تو نہیں لگ رہی یہ بات؟ کڑوی ہیں لیکن ہے سچی۔ یہ یاد رکھنا حضور کب آئے؟ جب ہم پتھروں کو پوج رہے تھے۔ کنفرم ہے؟
حضور تب آئے جب ہم پیڑوں کی پوجا کر رہے تھے، کنفرم۔ حضور تب آئے جب ہم چاند کی پوجا کر رہے تھے، حضور تب آئے جب ہم سورج کو سجدے کر رہے تھے۔ حضور آئے دنیا کو، حضور نے اپنی حقیقت سمجھائی، لوگوں کو سورج پلٹا کے دکھایا، فرمایا تو اس کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ سمجھایا، تو چاند کے لیے نہیں، چاند تیرے لیے۔ درختوں کو بلا کے بتایا، درخت تیرے لیے کہ تو درختوں کے لیے نہیں۔ بے شک ہاں، اتنا یقین دلایا حضور نے، قسم خدا کی وہ قوم جو باپ پہ یقین نہیں کرتی تھی، وہ بن دیکھے پہ کتنا یقین کرنے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اعتقاد حضور نے بخشا، وہ کتنا پکا یقین۔ حضور بازار میں کوئی شخص آ گیا، ایک گھوڑا تھا بڑا خوبصورت، حضور نے پسند کر لیا، سودا ہو گیا۔ جب سودا ہوا نا، حضور نے کہا ٹھیک ہے، ابھی پیسے نہیں ہیں، یہ گھوڑا میرا ہے، اتنے میں سودا، میں گھر جاتا ہوں اور تجھے پیسے لا کے دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حضور گئے۔ جیسے گئے نا تو اس وقت بھی ایسے خبیث لوگ تھے۔ ایک کہنے لگا کتنے میں بیچ دیا؟ کہنے لگا 120 میں۔ کہنے لگا ہوں 120 نہیں تو 250 کا بک جائے گا۔ آج ہم سودا کرتے ہیں نا تو بیچ میں آ کے کونی مار کے کہتا کتنے میں ہو گیا؟ کہ یار کچھ نہیں، بس 21 لاکھ میں دے دیا۔ 25 مجھ سے لے لے۔ اوقات 25 پیسے کی نہیں، 25 لاکھ دے کے اس کا سودا بگاڑ دیا۔ مطلب یہ نہیں مجھے نہ ملے، مطلب یہ اس کے آگے سے اندھ جائے چیز۔ یہ مزاج ہے ہمارا، یہی وجہ جو ہم ترقی نہیں کر رہے۔ کوٹھی دیکھ رہا ہے، نہیں تو 4 لگا لی، 5 لگا لی، کہہ رہا ہے یہ گرے گی کیسے؟ ابھی کبھی دیکھ کے یہ بھی کہ یا اللہ تو نے اس کی اتنی اونچی کرائی ہے، توفیق دے میں اس سے بھی اوپر جاؤں۔ اس کی مت گرا، اپنی اونچی کرنے کی سوچ تو بندہ اس کی گرانے پہ لگا ہے۔ گرانے کے چکر میں سیڑھی لگاتا، سیڑھی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، اپنی بھی توڑ لیتا۔ یہ ہماری قوم ہے۔ تو وہ کہنے لگا کتنے میں سودا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اتنے میں۔ اس نے کہا 200 میں میں لے لیتا۔ اس نے سوچا لو جی ابھی پیسے تھوڑی آگے، سودی تو ہوا ہے، ابھی حضور آئیں گے منع کر دوں گا۔ بیچنے والا یہودی، چڑھانے والا یہودی، حضور آ گئے۔ یہ سودا تنہائی میں ہوا تھا۔ اس نے کہا جناب یہ آپ، حضور فرماتے ہیں یہ قیمت لے، گھوڑا میرا مجھے دے۔ اس نے کہا آپ سے تو میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ابھی ہوا تھا نا سودا، میں سودا کر کے پیسے لینے گیا تھا، اتنی دیر میں تو نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جناب نہیں ہوا ہے سودا۔ آپ نے فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا اگر غلط ہے تو بتاؤ یہ صحیح کیسے ثابت ہوگا؟ تمہاری شریعت میں اس کا کیا قانون ہے؟ حضور فرماتے میری شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، جو انکار کرے گا وہ قسم کھائے گا۔ کا دعویٰ تمہارا ہے کہ میں نے خریدا ہے، میں انکار کر رہا ہوں، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ گواہ پیش کرو۔ مصطفیٰ کہتے کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں، آپ چپ ہیں۔ اس نے کہا اگر کوئی گواہی دے دے تو یہ سودا تمہارا ہو جائے گا، گھوڑا تمہارا ہو جائے گا۔ جب سودا ہوا تو کوئی نہ تھا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سودا میرے سامنے ہوا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس نے اتنا سنا، حیرت میں دیکھا، دیکھ کے گھوڑا دیا، پیسے لیے چلا گیا۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا میرے صحابی تو یہ تو بتا جب یہ سودا ہوا تھا تب تو نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ تو اس نے گردن جھکائی اور کہا یا رسول اللہ بات اس کی ہے جس کی ہم نے بندے کے گواہی دی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جیسے آپ کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مان لیا ہے، ویسے آپ کے کہنے پہ ہم نے سودے کو مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر حضور نے کیا کہا؟ حضور نے بازو پکڑ دیا، فرمایا لوگوں ہر جگہ 2 گواہ چاہیے، لیکن جہاں یہ کھڑا ہوگا اس کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ یقین دیا مصطفیٰ نے۔ آج ہمارے یقین ختم، سب پیر کا کام، دکان نہیں چل رہی ہے، 11 بجے